سب کچھ دے دی جائے، لیکن اس کے باوجود جب محبوب مانگا جائے تو محبوب کسی کو نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہاں خلیل رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ خلیل رب سے رب کا محبوب مانگ رہے ہیں۔ رب نے انسانیت پر احسان یہ کیا کہ اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے دیا۔ عزیز محترم دیکھیں، ایک ہے خلیل اور ایک ہے حبیب۔ خلیل اور حبیب لفظی معنوں میں دیکھیں، معنی ایک ہی ہوتا ہے، خلیل کا مطلب بھی دوست، حبیب کا مطلب بھی پیارا دوست۔ فرق کیا ہے؟ فقہاء اکرام لکھتے ہیں جب حضرت خلیل سے پوچھا کیف کنت خلیلا، کہ آپ رب کے خلیل کیسے بنے، رب کے دوست کیسے بنے؟ حضرت خلیل کہتے ہیں میں رب کا دوست ایسے بنا، رب کے احکامات کی پابندی کی، رب نے جان مانگی میں نے جان آپ پہ سپرد کر دی، رب نے بیٹے کی قربانی مانگی میں نے بیٹا چھری کے نیچے دے دیا، رب نے مجھے مال و زر سے نوازا تھا، رب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ سارا کچھ قربان کرنے کے بعد میں رب کا خلیل بنا، یہ ہے طریقہ۔ سارا کچھ قربانی کے بعد وہ بنے رب کے خلیل۔ اور حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب وہ ہوتا ہے کہ محبوب سویا حضرت ام ہانی کے گھر ہو، رب جبریل کو بھیجے جا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے اور کہے رب تمہاری زیارت کا مشتاق ہے، اس ذات کا نام حبیب ہے اور وہ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنا رسول مجھے عطا فرما دے۔ اب حاضرین محترم پہ اگلی بات دیکھیں، یہ موضوعات انشاءاللہ چلیں گے، ربیع الاول میں بھی ربیع الثانی میں بھی۔ آغاز تھا تو اس طرح تمہیدی کلمات یہ سارے ربیع الاول کے ہیں۔ حاضرین محترم دیکھیں جس دور میں امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی، اگر اس دور کا اگر منظر اپنے سامنے ملاحظہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی نعمت پر رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ اگر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے کتنے طرح طرح کی غذائیں ہمیں عطا فرمائی، فروٹس میں دیکھیں طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، انسان کھا رہا ہے، یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہا ہے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے اور اس پر میں نے تجھے احسان کیا ہے، کہیں نہیں کہا۔ اور کتنی نعمتیں دی ہیں، قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اسے گن نہیں سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے ظاہری بدن پر نظر دوڑائے کہ رب نے اس کائنات کا نظارہ کرنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، سننے کے لیے ہمیں کان دیے، پکڑنے کے لیے ہمیں ہاتھ دیے، کھانے کے لیے ہمیں منہ دیا، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ اب اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اہمیت ان سے پوچھیں جو ان نعمتوں سے معلوم ہے، ان سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لے۔ وہ کہتا تو یہ ہوگا کہ مجھ سے دنیا کی ساری دولت لے لے، یہ جو ایک نعمت ہے یہ مجھے لٹا دے۔ رب نے اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے، لیکن جب ایک اپنی خاص نعمت دی ہے، رب نے اعلان فرما دیا ہے کہ میں نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، اب جو نعمت دے رہا ہوں رب فرماتا ہے یہ میں نے احسان کیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں عظمت والا رسول مبعوث کر دیا ہے، ان میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیا ہے۔ اب اگر اس کا پس منظر دیکھیں تو اتنا احسان کیوں جتلایا، اتنے احسان کی وجہ کیا تھی؟ حاضرین محترم وہ نقشہ کھینچے اہل عرب کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے عرصے کب عرب کا حوال کیا تھا؟ جب پوری دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانوں سے انسان ہونے کا فخر چھین لیا گیا، جہاں انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں اگر باپ فوت ہو جاتا بیٹا زواجی زندگی اپنی ماں کے ساتھ بسا لیتا تھا، جہاں عورت کا مقام و مرتبہ نہیں تھا، جہاں عزت و ابرو کا لحاظ نہیں تھا، جہاں اپنی خواہشات کے لیے طرح طرح کے خدا بنا رکھتے تھے، وہ رب کا گھر جسے خلیل نے بنایا رب کی بندگی اور عبادت کے لیے، جو رب کی وحدانیت کی نشانی تھی، وہ آج 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ لوگ ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے بھی دیتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے، ہر خواہش کے لیے مختلف معبود بنائے ہوئے تھے، انسانیت کی زمینیں ان کے سامنے خاک آلود ہوتی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا تھا، رب نے پوری انسانیت پر رحم فرمایا اور فخر انسانیت، محسن انسانیت،
کے تشریف لانے سے کراہتی ہوئی انسانیت نے سکون محسوس کیا، بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم مل گیا، غلاموں کو مولا مل گیا، فقیروں کو ملجا مل گیا، ضعیفوں کو ماما مل گیا، باطل عقیدوں کے بت پاش پاش ہو گئے اور قبائلی زندگی شہری زندگی میں بدل گئی، بغض و اولاد نے اخوت کا روپ دھار لیا۔ اس کائنات کا خلاصہ انسان ہے اور انسانیت کا خلاصہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم